وہی مجلس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایسا شخص آئے گا جو جنت والوں میں سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا، پھر وہی شخص پہلی مرتبہ کی طرح وہ داخل ہوئے اور سامنے آئے۔ جب تیسرا دن تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی بات کی جو پہلے کی تھی، اور وہی شخص اپنی پہلی حالت میں جوتے ہاتھ میں لیے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، وہ داخل ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے تشریف لے گئے تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما وہ ان کے پیچھے لگ گئے، یعنی ان کے پیچھے چل پڑے، ان کے گھر تک پہنچ گئے اور فرمایا کہ دیکھو میرا آپ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، لہٰذا گھر نہیں جا سکتا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے گھر میں ٹھکانہ دے دیں رات گزارنے کا، یہاں تک کہ یہ 3 راتیں گزر جائیں۔ مناسب سمجھیں تو آپ یہ کر لیں۔ کہنے کی کوئی بات نہیں، آ جاؤ ٹھہرو میرے کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رابعہ اور فرماتے ہیں کہ یہی عبداللہ بن عمرو بن عاص وہ بتایا کرتے تھے کہ اگلی 3 راتیں انہوں نے انہیں انصاری صحابی کے ساتھ گزاری، لیکن کوئی خاص عمل دیکھا یہ نہیں کہ رات کو لمبا کھڑا ہوتے ہوں۔ ہاں، جب رات کو ان کی آنکھ کھلتی تھی اور اپنے بستر پر کروٹ لیتے تھے تو اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جب آنکھ کھلی کروٹ بدلی تو اللہ کو یاد کیا اور اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ پھر آخر میں فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو صرف خیر کی بات کہتے ہوئے یہ سنا کہ جب بھی جاگتے ہیں اللہ کا ذکر، اللہ کا نام ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ جب 3 راتیں اسی طرح گزر گئی اور میں سمجھ رہا تھا کہ ان کا تو یہ عمل کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، سوتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں، تو میں نے کہا او اللہ کے بندے، یعنی ان صحابی کو کہا، میرے اور میرے باپ کے درمیان کوئی غصہ اور کوئی کشیدگی نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بارے میں 3 مرتبہ 3 دن تک یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی جو شخص آئے گا تمہارے پاس وہ جنت والوں میں سے ہوگا، اور تم آئے 3 مرتبہ تم نے نکلے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ تمہارے پاس میں رات گزاروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں اتنی بڑی بشارت دی تمہارے بارے میں، تو میں بھی تمہاری اقتدا کروں گا، کیونکہ یہ حضرات آخرت کے طالب تھے اور جنت کے شوقین تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین رکھنے والے تھے، لیکن میں نے کوئی بڑا عمل کرتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھا، ایک معمول سی زندگی، لیکن بتاؤ کیا وہ بات ہے جس نے تمہیں اس درجے تک پہنچا دیا جس درجے کی خوشخبری اللہ کے رسول نے دی۔ وہ بھی فرمانے لگے کوئی بات نہیں، یہی وعدے میں تم نے دیکھی، اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں۔ تو میں پیٹ پھیر کر وہاں سے نکلنے لگا تو مجھے بلایا اور پھر فرمایا دیکھو بات تو یہی ہے کہ تم نے دیکھی، لیکن ایک بات ہے، اس کے علاوہ ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں رکھتا، میرا دل تمام مسلمانوں سے ہر ایک کے بارے میں صاف ہے، اور کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے